کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کرتے، یہ عقل کل ہے. ہارڈ سٹیٹ یعنی اپنے عوام کے اوپر سختی کرنا، ظلم ڈھانا، یہ ہارڈ سٹیٹ ہے. سر پر گولی مارنا. جتنے بھی ہمارے لوگ جوان قتل ہوئے ہیں سب کے سروں پر گولیاں لگی ہوئی. تو یہ کس طرح سے چلائیں گے آپ کو بندوں کو مارنے کا بہت شوق ہے تو ایک دن آئے گا کہ پھر آپ کو پاکستان میں رہنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. قاتلوں کو، ظالموں کو، نالائق لوگوں کو، نااہل لوگوں کو جو ہم پر مسلط ہے، عوام کی مرضی کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف مسلط ہے. جس کرسی پر بیٹھتے ہیں یہ غصب کی کرسی ہے، اللیگل، اللیجیٹیمیٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا اس وقت آپ دیکھ رہے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. کب تک یہ سلسلہ آپ چلائیں گے؟ کب تک لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے؟ کب تک یہ ہم اپنے بچوں کا خون پائیں گے؟ ہم کیوں نہیں بیٹھتے، کیوں نہیں بات کرتے؟ جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہم کشمیر جانا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے، ہم بلوچستان جانا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کو تو کہا گیا کہ وہ شاور فی الامر، مشورہ کرو آپس میں، مشاورت کے ساتھ مسائل کو حل کرو. آپ سے حل نہیں ہو رہے نا، حالات بدتر ہو رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اقتصادی حالات بدتر، امن و امان کے حالات بدتر، سیاسی حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کب تک چلائیں گے؟ یہ پاکستان کو کھائی میں پھینک رہے ہیں آپ، یہ نکلے گی بھی نہیں، پھر کوئی بھی نہیں باہر نکال سکے گا اس کو. اس لیے پاکستان کے عوام کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کے آگے کھڑے ہوں، اس ظلم کے آگے کھڑے ہوں. یہ ظلم ریت کی دیوار ثابت ہوگا اگر آپ کھڑے ہوں گے تو. کب کھڑے ہوں؟ جتنا زیادہ دیر سے کھڑے ہوں گے اتنا زیادہ قربانی اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. جتنا جلدی اٹھیں گے اتنا جلدی حالات بہتر ہوں گے. ہم سب کی ذمہ داری ہے. بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے آپ نے، ملک کے جوان بچوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ نے کہا آپ یہ لکھ کے دے دو کہ ہمارا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم باہر آ جاؤ گے. انہوں نے نہیں لکھ کے دیا، اور ہمارا سلام ہے ان کو، ان کی استقامت کو. جوان مرد ہیں وہ لوگ. ہزاروں بچے آپ نے اس قوم کے بیٹے، اس وطن کے بیٹے آپ نے جیل میں بند کیے ہوئے. اور پھر مسنگ پرسن تو ہم نے اٹھائے ہوئے، جن کی مائیں، بچے، بہنیں گھر انتظار کر رہی ہیں. بعض کی مائیں مر گئی ہیں انتظار کرتے کرتے. یہ المی ہے، درد ہے. یہ ایک ایسا گہرا گاؤ ہے، ایسا ریاست کو لگا ہوا ہے یہ گاؤ بھر نہیں رہا، دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ کی جن پر پیکا ایکٹ لگا ہوا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وطن کے لیے آواز اٹھائیں. نہیں تو جیسے محمود خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جب یونائٹڈ نیشن کا ادارہ بند رہا تھا تو 66 ملک تھے، 66 صاحب کہہ رہے تھے. ابھی کتنے ہیں؟ 210. یہ ملک ٹوٹے ہی ہے نا، بنے ہیں نا. کیا پاکستان نہیں ٹوٹا ہے؟ کیوں ٹوٹا ہے؟ عدل و انصاف نہیں تھا، ظلم تھا، زیادتی تھی. 1970 میں الیکشن ہوتا ہے دسمبر میں، جب تک پاکستان ٹوٹتا نہیں ہے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا ہے. عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان ٹوٹ گیا. وہ اللہ کبھی نہیں ٹوٹتا یہ. اور کسی کو سزا ملی ہے پاکستان توڑنے کی؟ کسی کو افسوس ہے پاکستان ٹوٹنے کا؟ ابھی 16-17 دسمبر آیا، کوئی شوق منایا گیا ہے، افسوس کیا گیا ہے، کوئی گفتگو ہوئی ہے، کوئی ڈائلاگ ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ باقی ماندہ پاکستان بھی، اس کا بھی وجود سخت خطرے میں ہے. بہرحال ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمارے جو لوگ بلوچستان میں مارے گئے ہیں، ماؤں کے بچے مارے گئے ہیں، یہ ساتھی، یہ لوگ جن کو مدد نہیں کی گئی ہے، واقعا یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل بخشودنی ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں.